ابو جہل اور اس کے جو ہم نوا تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم سارے کے سارے مکہ سے چلے جائیں گے تو مکہ کے اندر کوئی نوجوان باقی نہیں رہے گا، ہمارے صرف پیچھے بچے بچ جائیں گے، خواتین بچ جائیں گی، ہمارا جو ہے وہ مال و اسباب وغیرہ یہ بچ جائیں گے۔ یہ پڑوس کے اندر جو ایک قبیلہ ہے بنو بکر کا، ان کی مکہ والوں کے ساتھ پرانی عداوت اور دشمنی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ کو خالی پا کر وہ اہل مکہ پر چڑھ دوڑیں اور پیچھے ہمارے بچوں، ہماری خواتین اور مال و دولت گھر بار پہ حملہ نہ کر دیں۔ اب یہ ان کو فکر ستائے جا رہی تھی، اور ادھر گھبرائی ہوئی فریاد ابو سفیان کی وہ بھی ان کے سامنے تھی، نکلنے کی جلدی بھی تھی کہ اتنے میں ایک اسی قبیلے کا سردار سراقہ بن مالک اس کی شکل اختیار کر کے شیطان ان جو ہے وہ جو مشورہ کر رہے تھے ان کے پاس آ گیا۔ اب یہاں پر معزز سامعین دو طرح کی روایات ہیں، دو طرح کے تخیلات ہیں مفسرین کے۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان انسانی شکل میں سراقہ بن مالک کی صورت اختیار کر کے سامنے نہیں آیا، اس نے صرف وسوسہ ڈالا جیسے شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں۔ لیکن یہ آیات طیبات دوسرے قول کے بہت قریب ہیں، یعنی ان آیات طیبات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان صرف یہاں پہ وسوسہ نہیں ڈال رہا تھا، بلکہ وہ ایک انسانی شکل میں سامنے آیا تھا اور اس نے آ کے ان کو یقین دلایا تھا، اطمینان اور اعتماد میں لیا تھا۔ معزز سامعین، بہت سے حضرات نے جو ہے وہ اس پر مستقل کلام کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، تحریرات، مقالہ جات جو ہیں وہ موجود ہیں کہ کیا شیاطین انسانی شکل میں بھی سامنے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال امت کا متفقہ نہ صحیح لیکن بہت حضرات کا یہ ماننا ہے کہ شیاطین انسانی شکل میں بھی سامنے آ سکتے ہیں، اس لیے کہ شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلیں اختیار کرنے کا اختیار دے رکھا ہے، وہ کئی شکلیں جو ہے وہ اپنی بدل سکتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ انسانی شکل میں آ کر انسان کے سامنے آ کے اس کو گمراہ کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ جب آپ کسی کو جانتے نہ ہوں اور وہ کوئی آپ سے بات کہے، کوئی آپ کو مشورہ دے، تو بغیر تحقیق کے اس کی بات کو نہیں قبول کرنا چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے راستے پر اور اس کے بتائے ہوئے بات اور ہدایت پر آپ عمل کریں اور پھر جو ہے وہ دین و دنیا کا کہیں خسارہ نہ کر بیٹھیں۔ اس لیے معزز سامعین، اب میں نے عرض کیا کہ یہاں پر یہ اکثر مفسرین نے، خاص طور پر جو ہے وہ ہمارے حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ، ابو قتادہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ شیطان یہاں پر سراقہ بن مالک جو وہاں کا سردار تھا اور اس کا ایک اثر رسوخ تھا، اس کا ایک حلقہ احباب تھا، اور اس کے اس رعب و داب شان و شوکت سے اہل مکہ وہ پوری طرح واقف تھے۔ اب جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ کے اندر ایک جھنڈا تھا اور ایک لاؤ لشکر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے آ کے مکہ والوں سے بڑی ایک تقریر کی اور بڑی ولولہ انگیز باتیں کی اور کہا کہ تم یہاں پہ کیوں گھبراتے ہو؟ تمہارا دو باتیں اس نے بنیادی طور پہ کی۔ اس نے کہا کہ جیسی تمہاری تیاری ہے، جیسے آلات حرب تمہارے پاس ہیں، جس شان و شوکت اور ولولے سے تم یہاں سے نکل رہے ہو، آج کے دن لا غالب لکم اليوم من الناس، لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اب اس طرح ان کے ولولے اور ان کے جوش کو بڑھایا، ان کو برانگیختہ کیا، مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ تمہیں فکر ہے ان کی بنو بکر والوں کی، انی جار لکم، ان کی تم نے فکر نہیں کرنی اس لیے کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، ان کی طرف سے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ جب اس نے دو یہ باتیں کی ہیں تو معزز سامعین، مشرکین مکہ وہ ان کو یقین آ گیا کہ اب ہمیں پیچھے سے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے فکر ہو کے یہاں سے نکلے۔ تو میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ وہ بے فکر ہو کے فتح کے لیے نہیں نکلے، بلکہ شیطان کے اس جو ہے وہ قول کو تسلیم کر کے اپنی مقتل گاہوں کی طرف چل پڑے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتلایا تھا، ھذا مقتل فلاں،
یہ فلاں کی جو ہے وہ قتل گاہ ہے، یہاں پہ فلاں سردار مارا جائے گا، یہاں پہ فلاں سردار مارا جائے گا۔ بات سمجھے ہیں؟ تو معزز سامعین، یہ وہ ایک منظر کشی ہے جو یہاں نکلنے سے پہلے ہے۔ تو بہرحال اب جب یہ بالکل بے فکر ہو گئے تو شیطان کی ان باتوں میں آ کے یہ وہاں سے چل پڑے۔ اب جب یہ وہاں پر غزوہ بدر کے موقع پر پہنچے ہیں تو وہاں پر جب لڑائی شروع ہوئی تو اس وقت سراقہ ابن مالک، وہ جو شیطان اس کی شکل میں آ کے یہاں پہ آیا تھا، اب وہ سراقہ ابن مالک کا ہاتھ، مشہور قریشی سردار تھا حارث ابن ہشام، اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا۔ جب صفیں بنتی ہیں تو بالکل جو ہے وہ مل مل کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا۔ اب جب معزز سامعین اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو شیاطین نے اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب جبرائیل و میکائیل کی سرکردگی اور ان کی امارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو میدان بدر کے اندر بھیج دیا، اب اس نے شیطان نے حارث ابن ہشام سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ حارث ابن ہشام نے اس کو پکڑا اور کہا کہ سراقہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ این حالت جنگ میں بھی یوں کیا کوئی بھاگا کرتا ہے؟ تم تو کئیوں کے جو ہے وہ ان کی بزدلی کا باعث اور ذریعہ بن جاؤ گے، اس لیے جو ہے وہ تم ایسا نہ کرو۔ تو شیطان اتنا گھبرایا ہوا تھا، زور سے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا، اور اس زور سے مارا کہ وہ سردار حارث ابن ہشام زمین پہ جا گرا۔ اور پھر اس نے جو ہے وہ شیطان نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اب معزز سامعین، اور پھر اگلی بات کی انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں پہ مفسرین نے جو ہے وہ 2 باتیں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ واقعی اللہ سے ڈرتا ہوتا تو کیا یہ ابلیس بنتا؟ کیا یہ مردود ہوتا؟ کیا اس کو ملعون کہا جاتا؟ کیا اللہ کے دربار سے یہ راندہ درگاہ کر دیا جاتا؟ تو اللہ سے تو یہ ڈرتا نہیں تھا، تو اس موقع پہ اس نے یہ کیوں کہا انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس نے یہاں پہ جھوٹ بولا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل یہ اس گھبرائی ہوئی کیفیت میں بے ساختہ نکلے ہوئے جملے ہیں کہ بھئی اگر میں اب یہاں پہ کھڑا رہا تو جو فرشتے مجھے نظر آ رہے ہیں وہ تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ بات سمجھے ہیں؟ تو اس لیے معزز سامعین یہ وہاں سے گھبرا کے نکل آیا۔ اب جب جنگ ختم ہوئی اور وہاں پہ جو ذلت و رسوائی ان کے مقدر میں تھی مشرکین مکہ کے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھلائی۔ اب جب یہ واپس آئے تو سراقہ ابن مالک، جو حقیقت میں سراقہ ابن مالک کسی قبیلے کے سردار ہے، اس سے جب کسی قریشی کی ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ سراقہ تمہاری باتوں میں آ کر ہم یہاں سے گئے تھے، اور پھر تمہاری ہی اس کبھی عمل کی وجہ سے کہ میدان کے اندر جب جنگ عروج پر تھی، جب صفیں جو ہے وہ بن چکی تھیں، صفیں بچ چکی تھیں، تلواریں نیاموں سے نکل گئی تھیں، تو تمہارے اس کبھی حرکت کی وجہ سے، تمہارے بھاگنے کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ نفسیاتی برتری ختم ہو گئی، اور تمہاری وجہ سے کئیوں کی جو ہے وہ تم ان کے فرار کا سبب بنے ہو، تمہاری وجہ سے کئی لوگ وہاں سے بھاگ گئے ہیں، تو دراصل شکست بھی تمہاری وجہ سے ہوئی۔ تو سراقہ ابن مالک نے کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے تو تمہاری شکست کی خبر ہی تمہارے مکہ میں پہنچنے کے بعد ملی ہے۔ اس نے کہا کہ تو وہاں پہ ہمارے پاس نہیں آیا تھا، اور تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، کہ آج کے دن تم پہ کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، اور کوئی بھی جو ہے وہ تمہیں پیچھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بنو بکر کے لیے میں کافی ہوں، میں حمایت کا یقین دلاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے قبیلے والے اور آگے پیچھے سب سے پوچھ سکتے ہیں، میں تو یہاں سے ہلا ہی نہیں، اپنے قبیلے سے باہر تو گیا ہی نہیں۔ بات سمجھے ہیں؟ تو دراصل قرآن نے یہاں پہ گویا کہ اس کی منظر کشی کر دی، اس کی وجہ بتا دی کہ وہ ابلیس ہی تھا جو سراقہ ابن مالک کی صورت اختیار کر کے ان کو بہکا کر، وسوسہ ڈال کر، اور جو ہے وہ ان کو وہاں تک لے جانے کا سبب بنا، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں پر جو ہے یہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، حملے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اور اس کی سر توڑ کوشش تھی کہ مسلمان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، دین کو، اسلام کو آج ختم کر دیا جائے۔ لیکن معزز سامعین، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور فیصلے کر رکھے تھے، اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ جنگ ہو،
اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ حق و باطل کے درمیان آج فیصلہ ہو کر رہے، تو اس لیے معزز سامعین وہ پھر فیصلہ ہوا اور امت نے جو ہے وہ اس حق و باطل کے درمیان جنگ کو دیکھا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وہ وقت یاد کرو کہ جب شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر مزین کر کے مشرکین مکہ کے سامنے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت بڑے عبادت گزار ہیں، مسلمانوں کی بنسبت ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ اب ان کے یہ جو اعمال تھے تھوڑے بہت چھوٹے موٹے، یعنی مسجد حرام کی صفائی کرنا، بیت اللہ کا خیال کرنا، حجاج کو پانی وغیرہ پلانا، ان کے کھانے وانے کا انتظام کرنا، یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایمان سے بڑا عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی غزوہ بدر کے موقع پر جب وہ اسیر بنے ہیں، انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ تم اپنے ایمان پر اتراتے ہو، تمہیں یہ مان ہے کہ تم ایمان قبول کر چکے ہو، اور تمہیں یہ مان ہے کہ تم ہجرت کر کے آ چکے ہو، ہمیں نہیں دیکھتے کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہمیں نہیں دیکھتے کہ ہم پاسبان حرم ہیں، ہمیں نہیں دیکھتے کہ ہم اس کے محافظ ہیں، ہمیں نہیں دیکھتے کہ ہم ان کی سقایا اور حجاج کی خدمت کرتے ہیں، ہمارا یہ عمل تمہارے ان ایمان اور ہجرت والے اعمال سے اللہ کے ہاں زیادہ عزیز ہے۔ اس کا پھر آگے جواب بھی آئے گا انشاءاللہ، آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ تو معزز سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب انسان کسی عمل پر چلتا ہے، شیطان جو ہے وہ اس کو دھوکے میں رکھتا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ اکیلا جو اسی وجہ سے بعض علماء نے یہاں پہ فرمایا اکیلا اخلاص ناکافی ہے عمل کے لیے، صرف خشوع خضوع اخلاص للہیت یہ ناکافی ہے۔ عمل کے لیے علم پہلی شرط ہے، علم ہوگا تو پھر آپ کا عمل قبول ہوگا نا، آپ صحیح طریقے سے عمل کریں گے۔ ممکن ہے کہ آپ اخلاص میں ساری زندگی دھوکے میں پڑے ہوئے ہوں، آپ تو دل سے صاف ہوں، آپ تو خشوع خضوع سے ساری عبادات کر رہے ہوں، لیکن جس راستے پہ چل رہے ہوں وہ راستہ ہی غلط ہو، تو وہ اخلاص کہیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہ راستہ ہمیں شیطان نے دکھایا ہوا ہو، یا شیاطین کے کرندوں نے ہمیں اس پہ چلا لیا ہو۔ اس لیے معزز سامعین، علم جو ہے یہ اخلاص سے پہلے ہے، علم ہوگا تو اخلاص کا بھی فائدہ ہوگا، وگرنہ اخلاص بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ اس کو اخلاص اس کو تو آپ دھوکہ کہہ سکتے ہیں، وہ تو نیری دھوکہ دہی ہے۔ اس لیے معزز سامعین، اب جیسا کہ یہ ان کا اس وقت اخلاص تو ہے، لیکن علم نہیں کہ بھائی جو ہم کام کر رہے ہیں اگر وہ ایمان والی پہلی شرط پہ اتریں گے تو یہ اعمال قبول ہوں گے نا۔ بھائی دیکھیں، اعمال کی تصحیح یہ موقوف ہے عقائد کی تصحیح پر۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا عقیدہ خراب ہو، عقیدہ ہی درست نہ ہو، تو کیا اس کا عمل کوئی قبول ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اللہ کی وحدانیت کو نہیں تسلیم کرتا، یا پھر اللہ کی جو ہے وہ عبادات جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، حضور کے ختم نبوت پر اعتماد و یقین نہیں رکھتا ہے، وہ قیامت، دوزخ، جنت جو ہے وہ جتنے یہ ہمارے عقائد ہیں جسے صفت ایمان مفصل میں بیان کیا جاتا ہے ان کی نفی کرتا ہے، اور ساتھ جو ہے وہ ذکر بھی کرتا ہے۔ اب آپ بتائیے اس کے ذکر کا اس کو اجر ملے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پہلی شرط ایمان والی وہ پوری نہیں کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اعمال کی صحت کا دار و مدار عقائد کی صحت پر ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو اعمال بھی درست ہوں گے، اعمال بھی قبول ہوں گے۔ اگر پہلی سیڑھی، پہلی شرط ہی جو ہے وہ اگر مفقود ہو گئی، وہ اگر فوت ہو گئی، تو اعمال جتنے بھی بڑے کر لیے جائیں اللہ کے ہاں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیے معزز سامعین دیکھیے، فرمایا کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ان کے اعمال کو شیطان ان کے سامنے کیا کر دیا؟ مزین کر دیا۔ اچھا، ہم بھی تو اپنے معاشرے میں دیکھتے نہیں دیکھتے، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، وہ اگر ذمہ دار ہیں تو عشر ادا نہیں کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، بات سمجھیں؟ تو جب ہم انہیں کوئی نیکی کی ترغیب دیتے ہیں تو وہ کوئی ایک آدھ عمل جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بیان کرنا شروع کر دو، تینوں نہیں پتہ وہ جو گاؤں میں رفاہی ادارہ ہے وہ ساری کی ساری محنت تو میری ہے، وہ جو سماجی کام ہو رہا ہے وہ ساری کی ساری محنت میری ہے، میں نے فلاں موقع پہ فلاں بیوہ کو یہ لے کر دیا تھا، فلاں موقع پہ فلاں یتیم بچی کا یہ میں نے جہیز وغیرہ اکٹھا کیا تھا اور اس کا سہارا بنا تھا، آپ کو نہیں پتہ میں نے فلاں مولوی کو اتنا جو ہے وہ ہدیہ دیا تھا، فلاں مسجد میں میں اتنے پیسے دیتا ہوں، فلاں جو ہے وہ ادارے میں اتنے پیسے دیتا ہوں۔
بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ اب کیا ہے کہ یہ شیطان نے اس کے ایک آدھ عمل کو مزین کر کے خوبصورت کر کے اس کے سامنے کر دیا. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ باقی دین کی مجھے اب کوئی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ بھائی یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. دیکھیں جب یہاں جیسے اب یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان نے جو وہ عمل کر رہے تھے، جو بھی تھوڑے بہت وہ کر رہے تھے، اسی کو خوشنما، خوبصورت اور مزین کر کے ان کے سامنے کر دیا. گویا کہ انہوں نے کہا کہ جڑا اسی کام کر رہے ہیں بس ایک کافی ہے ساڑے لئی. بات نہیں سمجھے؟ تو یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نرا شیطان کا دھوکہ تھا. آگے دیکھیے اور کہا وقال لا غالب لکم اليوم من الناس، کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور تمہیں یہاں کے قبائل کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں تمہارا حمایتی ہوں اور میرے اثر رسوخ کو تم جانتے ہو. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، قرآن کہتا ہے کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں، نَكَصَ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ، اب یہ شیطان الٹے پاؤں بھاگنے لگا. اب حارث ابن ہشام جو ساتھ کھڑا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ یوں جو ہے وہ جھٹکا دیا نا تو اس نے زور سے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا، وہ نیچے جا پڑا اور پھر کہنے لگا انی بریء منکم، میرا تواڈے نال کوئی تعلق نہیں ہے. تسی کون؟ میں نہیں تانوں جاندا. انی بریء، میں تم سے بری ہوں. اور فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے.